وقال الذین لا یعلمون، اور کہا ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے. اس دور میں کون لا علم لوگ تھے؟ امی، اہل مکہ. اہل مکہ نے ایک مطالبہ کیا، لولا یکلمنا اللہ، اللہ ہم سے کیوں نہیں باتیں کرتا، اللہ ہم سے کیوں نہیں کلام کرتا. کلم یکلم تکلیم. او تاتینا آیا، یہ ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی. آپ کہتے ہیں کہ اللہ آپ کے پاس وہی بھیجتا ہے، آپ کے پاس نشانی آتی ہے، ہمارے پاس کیوں نہیں آتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نئی بات نہیں کر رہے. کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، اسی طرح کہا تھا ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے، انہی کی طرح کی بات. ان سے پہلے مثلاً بنی اسرائیل نے کیا کہا؟ بالکل، لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، سورۃ البقرہ 55. یعنی پچھلی اقوام نے بھی یہی باتیں کی، ایسی ہی بات کی. بات یہ ہے کہ وہ کیوں یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ اللہ ہم سے کلام کرے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو وہ آپ کی نبوت کی تصدیق چاہتے تھے. کس سے کنفرم کرنا چاہتے تھے؟ براہ راست اللہ تعالیٰ سے، کہ ہم خود بات کر کے پوچھیں گے کہ واقعی یہ محمد اللہ کے رسول ہیں. ایسا ہوتا نا کہ جب کوئی آ کے آپ کو کچھ کہتا ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں مجھے یقین ہے، تو میں ذرا خود کنفرم کروں گی. انسانوں کے لیے تو یہ ٹھیک ہے، لیکن انسانوں سے کنفرم کرنا، تصدیق کرنا کرے بھلا، لیکن کسی کا یہ کہنا انتہائی سرکشی کی بات ہے کہ اللہ ہم سے آپ ہیں کون جو اللہ آپ سے بات کرے. یا پھر یہ ہے کہ رسول کے پاس کیوں معجزے آتے ہیں، ہمارے پاس کیوں نہیں آتے، ہمارے پاس خود آئیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں. اور اس کی بہت زبردست تفصیل سورت بنی اسرائیل میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کی بات بیان کرتے ہیں. وقالوا لن نؤمن لک، کہا انہوں نے کہ ہم نہیں تیری بات مانیں گے. حتی تفجر لنا من الارض ينبوعا او تکون لک جنت من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا او تسقط السماء كما زعمت علینا کسفا او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا او یکون لک بیت من زخرف او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأ قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا. انہوں نے کہا ہم تیری بات نہ مانیں گے جب تک کہ تو ہمارے لیے زمین کو پھاڑ کے ایک چشمہ نہ جاری کر دے، کیونکہ مکہ میں مشکل تھا، ممکن نہیں تھا. یا تیرے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ پیدا ہو تو اس میں نہریں رواں ہوں، یا آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے، یا خدا اور فرشتوں کو روح در روح ہمارے سامنے لیا، یا تیرے لیے سونے کا ایک گھر بن جائے، یا تو آسمان پہ چڑھ جائے. اور تیرے چڑھنے کو بھی ہم یقین نہ کریں گے جب تک کہ تو ہمارے اوپر ایک ایسی تحریر نہ اتار لے جسے ہم خود پڑھیں. حالانکہ پڑھنا لکھنا نہیں آتا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو پاک ہے میرا رب، کیا میں ایک پیغام لانے والے انسان کے سوا کچھ اور بھی ہوں؟ یہ سب باتیں اپنے تک رکھو، میرا کام صرف میسج کنوے کرنا ہے. تو یہ سے ایروگنس کی علامت ہے، یہ کر دو وہ کر دو، پھر یہ بھی نہیں مانیں گے، وہ اپنی کی بات کو جھٹلانا، اور یہ سب فضول کی بحثیں ہر دور کے عوام اپنے پیغمبر سے کرتے رہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں کہ یہ پہلی دفعہ آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا. اچھا بالکل اسی طرح ہوتا ہے نا کہ جیسے آپ کسی کو اللہ کی کوئی بات بتاتے تو وہ آپ سے مطالبے شروع کرتے، پروف دس پروف دیٹ پروف دیٹ. جب تک یہ سارا پروف نہیں ہوگا تو ہم نہیں مانیں گے، جب پروف کر لے تو پھر کوئی اور بات لے آتے ہیں، چونکہ ماننا تو ہے نہیں انہیں. تو اسی چیز کی طرف یہاں ذکر ہے. وقال الذین لا یعلمون، ہے خود لا علم لیکن باتیں اتنی بڑی بڑی، اور یہ جاہلوں کا ہی کام ہوتا ہے ایسا کرنا. لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیہ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم. اسی طرح ہر دور کے لوگوں کا ایک ہی ری ایکشن ہوتا ہے، چاہے وہ ماڈرن ورلڈ میں ہو یا کوئی پرانی دنیا میں، ہر دور میں ایک ہی بات. کیا وجہ؟ ایک جیسی باتیں کون کرتے؟ تشابہت قلوبہم، ان کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں، اس لیے اعمال میں مشابہت ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ باتوں میں اور اعمال میں ریزمبلنس کب ہوتی ہے مختلف لوگوں کے؟ دو لوگ ایک جیسی باتیں کب کرتے ہیں، دو لوگ ایک جیسے کام کب کرتے ہیں؟ جب ان کے دل ایک جیسے ہوتے ہیں، they think alike، تو پھر وہ بولتے بھی ایک، اور بعض اوقات ایک ہی وقت میں دو اکٹھے بول رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ایک ہی ویو لینتھ پہ جا رہے ہوتے ہیں، ایک ہی جیسے کام کر رہے ہوتے ہیں. تشابہت قلوبہم، تو اصل چیز ہے دلوں کا ایک ہونا. اب یہ جو مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق کی بات ہے نا، یہ نہیں ہو سکتی جب تک کہ دل نہ ملتے جلتے ہوں. تو جو دین کی صحیح تعلیم ہوتی ہے نا وہ دلوں کو جوڑتی ہے، اور دلوں کے اندر ریزمبلنس ہوتی ہے، پھر باتیں بھی ایک جیسی ہونے لگتی ہیں اور کام بھی ایک جیسے ہونے لگتے ہیں. پھر وہ کہیں دور بھی ہوں تو لوگ کہتے ہیں اچھا آپ فلاں کو جانتے ہیں، وہ خود ہی کنیکشن جوڑ لیتے ہیں. تشابہت قلوبہم قد بینا الآیات لقوم یوقنون
ہم نے خوب بیان کری کھول کھول کے آیات. لیکن کن کے لیے یہ آیات فائدہ مند ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو یقین کر لیں، جو شک سے خالی ہوں. ہر ایک کو فائدہ نہیں دیتی. قرآن پاک میں آتا سورۃ یونس 101 وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون. نہ ماننے والوں کے لیے آیات اور ڈراوے کسی کام نہیں آتے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دلوں پہ زنگ لگا ہوا ہے. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. اس آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہر دور میں دو طرح کے لوگ رہے، کچھ ماننے والے ہوتے اور کچھ نہیں ماننے والے ہوتے. آیات اس کو فائدہ دیتی ہیں جو یقین کرے. جن کا یقین نہیں ہوتا ان کو آیات سے فائدہ بھی نہیں ہوتا. مثلاً حدیث میں آیت الکرسی کے بارے میں آتا ہے کہ جو رات کے وقت اس کو پڑھے تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے ایک نگران مقرر کر دیا جاتا ہے اور صبح تک شیطان اس کے پاس نہیں آتا. بہت سے لوگ جو یقین کرتے اس بات کا، جب وہ رات کو آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو یہ یقین کے ساتھ سوتے ہیں کہ شیطان سے محفوظ رہیں گے اور اللہ کی طرف سے ہماری حفاظت ہوگی. لیکن جن لوگوں کو اس بات کا یقین نہیں، ان کے لیے یہ بات کوئی حقیقت نہیں رکھتی اور ان کو فائدہ بھی نہیں ہوتا. یہ جو یقین کی کیفیت ہوتی ہے نا، اس سے بہت سی چیزیں آسان ہو جاتی. جب آپ کسی کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں اور اس کی بات کو یقین کے ساتھ سنتے ہیں تو آپ کا عمل بدل جاتا ہے. لیکن اگر آپ شک کی نگاہ سے دیکھتے رہیں دوسرے کو تو کیا ہوتا ہے؟ جب آپ ڈاؤٹ فل ہوتے کسی کے بارے میں تو اس کی بات اثر نہیں کرتی آپ. تو یہ جو ٹرسٹ کا ہونا ہے یہ بہت ضروری ہوتا ہے. اور خاص طور پر قرآن اور سنت کی جتنی بھی باتیں چاہے ہماری سمجھ میں آئیں یا نہ، ان پہ شک نہیں کرنا چاہیے، ان کو یقین کے ساتھ ماننا چاہیے کہ یہ جب اللہ نے کہہ دیا تو بات ایسے ہی ہوگی، اس کے سوا کچھ نہیں. یعنی آیت کا جو آخری حصہ نا بہت اہم ہے. قد بینا الآیات، اللہ نے آیات تو سب کے لیے بیان کی ہیں یا نہیں، لیکن فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ لقوم یوقنون، یقین کرنے والے لوگوں کو. اس لیے آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ پڑھتے ہیں قرآن، لیکن ہر ایک پہ قرآن مختلف طرح سے اثر کرتا ہے. کس پہ کتنا کرتا ہے؟ کس لیول کے اوپر؟ جتنا اس کا یقین ہوتا ہے. یقین زیادہ ہو تو زیادہ. والذین اہتدوا زادہم ہدی، سورۃ التوبہ میں آتا ہے 124 میں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے، فَزَادَتْهُمْ ایمانًا، تو بڑھا دیتی ہے ان کے ایمان کو. وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوشیاں مناتے ہیں. آیات دو طرح کی تھی نا، کونی اور شرعی. کائنات میں بھی نشانیاں ہیں، ان کو بھی دیکھ کے اور خود قرآن پڑھ کر بھی جن لوگوں کو اللہ کی ذات پر اور اس کی صدق پر یقین ہے ان کے دل کھل جاتے ہیں، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. وہ قرآن پڑھ کر کچھ لے کے اٹھتے ہیں، اور جن کو یقین نہیں ہوتا وہ جیسے آتے ویسے ہی چلے جاتے ہیں. تو اصل بات یقین کی ہے. اور ایک اور بات یہ ہے کہ جو اس آیت سے پتہ چلتی ہے کہ دلوں کی مشابہت اصل مشابہت ہوتی ہے، اور وہ انسان کے اعمال میں جھلکتی ہے. اور ایک اور اہم بات یہ کہ ہمارے اقوال اور افعال ہمارے دلوں کے تابع ہوتے ہیں. اقوال اور افعال کس کے تابع ہوتے ہیں؟ دل کے.